وہ خاتون کے جس سے نسل امامت آگے نہ بڑھ سکی وہ بھی لاولد رہتی ہے، لہذا ام فضل سے کوئی اولاد امام کی نہیں تھی۔ امام واپس تشریف لے جاتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں امام نے ازدواج کیا اور اس ازدواج کے نتیجے میں 10ویں امام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور گویا امام کا جو سفر تھا اس کا مقصد ہی اللہ نے رکھا تھا کہ مدینہ تشریف لے جائیں، نسل امامت کا انتظام ہو سکے، اور جب 10ویں امام کی ولادت کے بعد سعادت ہو گئی مدینہ منورہ میں، اس کے بعد مامون رشید کو پھر خطرہ ہوا۔ اچھا، مامون تو خیر اس کچھ عرصے تک اسے خطرہ رہا، لیکن خود واصل جہنم ہو گیا، اور پھر آ گیا تھا معتصم جو ہے بغداد میں اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ ام فضل مستقل خط لکھا کرتی تھی، پہلے اپنے باپ مامون کو اور اس کے بعد اپنے چچا معتصم کو امام کی شکایتوں میں، اور اس میں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ جب یہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا شاید پتہ نہیں کہنا صحیح ہے، آسٹریلین مائنڈ کی تھی کیا تھا، بہرحال جرم تھا یہ کرنا وہاں پر اس کے ذہن میں۔ تو امام علیہ السلام نے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر یہ شاید ایلیگل ہے، میرے خیال میں الاؤڈ نہیں، تو خیر یہ گزارش کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی تو خط لکھا، جب خط لکھا کس نے؟ ام فضل نے۔ کسے لکھا؟ اپنے باپ کو مامون رشید، کہا کہ اس نے یعنی امام علیہ السلام نعوذ باللہ توہین کے ساتھ خط لکھا تھا، کہا انہوں نے شادی کر لی ہے دوسری۔ مامون نے جواب دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو تو میں کیسے حرام کر سکتا ہوں، اور شاید اس نے جواب اس لیے دیا کہ اگر وہ یہ کہتا امام علیہ السلام پہ تنقید کرتا تو امام علیہ السلام اسے پوچھ سکتے تھے کہ میں جو حلال کر رہا ہوں دوسری شادی، تیرے دربار میں جو اتنی خواتین گھوم رہی ہیں، یہ جو حرم سرا لگا ہوا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کے پاس کوئی امام علیہ السلام اس پہ سامنے جواب اعتراض کر سکتے تھے امام علیہ السلام پر۔ جب اس کی اپنی بیٹی نے اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا کہ شریعت نے حلال کیا ہے، اور شریعت نے جب حلال کیا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب مامون خود واصل جہنم ہو گیا، اس کے بعد پھر اپنے چچا معتصم کو خط لکھا، اور چچا نے نوے امام کو پھر بلایا مدینہ سے بغداد، جب امام بغداد پھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اسی صحابی کو کہ جس نے سوال کیا تھا پہلے، اسے بلایا اور کہا کہ اب جب میں مدینہ سے جا رہا ہوں تو بغداد سے واپس نہیں آؤں گا، لہذا اب میرا یہ فرزند امام علی نقی یہ امام ہے، انہیں اپنا امام سمجھنا، اب میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ امام تشریف لے کر بغداد آئے، معتصم نے اپنے پاس رکھا، دو روایتیں ہیں، یا وزیر کے ذریعے سے زہر دلوایا، یا ام فضل اسی ملعونہ نے امام کو زہر دیا، جیسے امام حسن مجتبیٰ کی روجہ نے زہر دیا، ویسے ہی نوے امام کی بیوی نے جو مامون کی بیٹی تھی امام کو زہر دیا۔ دو روایتیں یہاں پر، ہو سکتا ہے کہ دو مرتبہ بھی زہر دیا گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نے زہر دیا ہو، وزیر نے بھی زہر دیا ہو اور ام فضل نے بھی زہر دیا ہو۔ زہر کے اثر سے امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ زہر اس طرح سے دیا گیا، جو وزیر والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک دعوت کی، معتصم کے وزیر نے امام کو بلایا اور کھانا پیش کیا، امام نے کچھ کھانا تناول فرمایا، کہا کہ فرزند رسول کچھ اور بھی کھا لیجیے۔ امام اٹھ کر جانے لگے، کہا نہیں کچھ اور بھی کھا لیجیے۔ امام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ جو تیرا ارادہ ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام اپنے مقام سے اٹھے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، یہ جو ہم ہمیشہ سن لیتے ہیں نا کہ امام کو زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہو گئی، ایک جملہ یہ سرسری بات نہیں ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ نوے امام کا جو زہر تھا وہ اتنا شدید تھا کہ مولا ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپا کرتی ہے۔ امام تڑپتے رہے زہر کی تکلیف سے، کچھ دنوں تک تڑپتے رہے۔ اچھا، اللہ نے سعادت عطا کی ہے، الحمدللہ۔ آپ نوے امام کی مجلس شہادت میں یہاں پر تشریف فرمائیں۔ میں ایک بات آپ سے گزارش کروں، نوے امام کا روضہ کہاں ہے؟ کاظمین میں۔ کاظمین میں یہ ہے امام جواد۔ غنی اور جواد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنی اور جواد میں عربی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا عطا کرے جتنا سامنے والے کو ضرورت ہو، جواد وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت سے بہت بڑھ کر عطا کرنے والا ہو، اسے جواد کہتے ہیں۔ تو یہ امام غنی نہیں ہے، امام جواد ہے۔ اور امام جواد کے بارے میں خاص روایت ہے، مجھے بہت سارے مومنین نے کہا ہے، اور یہاں کے علاوہ بھی رزق کے بارے میں جو مومنین پریشان ہوتے ہیں، نوے امام کے بارے میں خاص حدیث ہے کہ اگر ان کے صدقے میں رزق کی دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، خاص حدیث۔ چھٹے امام کے وسیلے سے آپ رزق کی دعا کریں وہ بھی ٹھیک ہے، مولا علی سے مانگیں وہ بھی ٹھیک ہے، مولا حسین سے دعا کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نوے امام کے بارے میں خاص روایت ہمارے پاس
10ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بابا کے صدقے میں اللہ سے رزق طلب کرے گا، اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا آج کی مجلس میں جتنے آپ تشریف فرمائیں، جب 9 امام کے نام سے آنسو بہیں گے تو اپنے لیے بھی اور جن جن کا آپ کے نام میں ذہن میں نام ہے ان سب کے لیے دعا فرمائیے گا کہ پروردگار ہر مومن کے رزق حلال میں وسعت قسم برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور رزق حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جب کاظمین کا حرم امام کی شہادت ہوئی، امام کو کاظمین میں مدفون ہے، میں پڑھوں گا تھوڑا سا شہادت، لیکن کس دربار میں آپ اس وقت کس امام کے مجلس میں آئے ہیں؟ کاظمین کے حرم میں اس کے اطراف میں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء مدفون ہیں، شیخ مفید ہیں، ٹھیک ہے، شیخ مفید کے ساتھ ساتھ مثلا سید مرتضیٰ جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی، سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بھائی ہیں، پھر خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ سارے بڑے بڑے علماء کہاں پر ہیں؟ بغداد میں، کاظمین میں دفن ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ نجف سے پہلے جو ہمارا حوض علمیہ تھا وہ کہاں تھا؟ بغداد میں تھا۔ پھر شیخ طوسی کا کتاب خانہ چلا دیا گیا اور ان کو ہجرت کرنا پڑی، بغداد سے نجف تشریف لاتے ہیں اور نجف میں انہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک الگ اس کی تاریخ انشاءاللہ کبھی گزارش کروں گا۔ تو ہمارے شیخ طوسی سے پہلے جتنے بزرگ علماء ہیں وہ کہاں دفن ہے؟ کاظمین، یعنی 7ویں امام کے حرم میں اور 9ویں امام کا حرم۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کر جب دیکھیے گا ایک ہی ذریعہ جس میں دونوں ائمہ مدفون ہیں۔ جب خواجہ نصیر الدین طوسی کی وفات ہونے والی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مولا کے جوار میں کاظمین میں حرم میں دفن کر دینا، اور پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب مجھے 7ویں امام اور 9ویں امام کے حرم میں لے کر جانا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولا کے جوار میں دفن ہو سکوں، لہذا میری میت کو لے جانے سے پہلے میرے کفن پر قرآن کی ایک آیت لکھنا، اور قرآن کی آیت لکھ کر پھر مجھے مولا کے حرم میں لے کر جانا۔ وہ آیت کون سی تھی کہ میرے کفن پر یہ لکھنا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کی کتے کی آیت۔ کہا ایک کتا ہے جو اس دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، کہ میرے کفن پہ یہ آیت لکھنا پہلے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس سے پہلے مجھے مولا کے حرم میں لے کے جانا، کیونکہ جہاں 7ویں مولا باب الحوائج دفن ہو اور جہاں 9ویں مولا امام جواہر دفن ہو، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں وہاں دفن ہو سکوں۔ لہٰذا 9ویں امام کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں دل میں اس نیت کے ساتھ کہ مولا اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی محفل میں آپ کی مجلس میں بیٹھ سکوں، فرش ادا پر آپ کے نام سے آ کر بیٹھے، میری حیثیت کیا ہے یہاں پر؟ میں آپ کے لیے نہیں کہتا، میں جرات نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کے لیے بہت فخر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، اسی آیت کو دہراتے ہوئے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنے کفن پر لکھوائی تھی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اے نبی مولا اور آقا، آپ کی شہادت کے دن آپ کی مجلس میں بیٹھے ایک کتا ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ یہ امامت کا مقام۔ اور میں نے عرض کیا 9ویں امام کا جو زہر تھا تو مچھلی کی طرح تڑپتے رہے مولا، اور جب زہر دے دیا جائے خدا نہ خواستہ کسی کو تو اسے پیاس بہت محسوس ہوتی ہے، تو بار بار کہتے جاتے تھے وقتاً فوقتاً العطش، اور وقتاً فوقتاً مولا کو پانی نصیب ہو جاتا تھا۔ بس آپ پہنچ گئے، میں کیا ہوں، اگر نہیں پہنچے تو آپ کو لے کر چلتا ہے مولا۔ العطش کے بعد پانی نصیب ہو گیا، یہ آپ کا مقدر تھا، اور وہ حسین کی سکینہ کہتی رہی العطش، کوئی پانی نہ ملا سکا۔ ایک چچا تھا جو فرات کے کنارے بازو کٹا کر سو گیا، سکینہ پیاسی تو پیاسی۔ امام کے ساتھ یہ غلام تھا، مولا کو وقتاً فوقتاً پانی دیتا چلا جاتا تھا، لیکن ایک منزل وہ آئی، روایت کا معلوم ملتا ہے جب وقت آخر قریب آ گیا، وہ غلام آپ کا پانی کا جام لیے کھڑا تھا۔ امام نے اسے کہا کہ تو چلا جا، یہ پانی کا جام رکھ لے اور ایسا کر کہ میری میت کو اٹھا، یعنی ابھی جو امام شہید ہونے والے تھے، کہا کہ مجھے اٹھا اور مجھے اٹھا کر زمین پر رکھ دے۔ زمین پر رکھ دیا گیا، امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا۔ یہ ہر امام کی سیرت ہمیں ملتا ہے، وقت آخر جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے نا تو اپنے جد کے مسائل کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم، امام سلام کرتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور راوی کہتا میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا کی آنکھوں سے 25 برس کا سن ہے، 25 برس کا سن ہے، لیکن ذات اتنا طاری تھا کہ جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی،
جوانی میں یہ عالم یا نوے امام کا میں نے دیکھا ہے، یا کربلا آپ کو لے کے چلو میرا بیمار ہے، میرا بیمار امام سید سجاد ہاتھوں میں کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں تاب تھا. جوانی ضرور تھی لیکن بڑھاپا ایسے دکھتا تھا کہ جب مدینہ پہنچے تو محمد حنفیہ پہچان. سوال کیا کہ اے بزرگ یہ بتا کیا میرا بھتیجا واپس آیا ہے؟ مولا نے تڑپ کر کہا اے چچا محمد حنفیہ آپ نے بھی نہ پہچانا، میں آپ کا بھتیجا سید نوے امام رخصت ہوئے اور وہ غلام جو مولا کے ساتھ تھا یہ بھی روایت کرتا ہے 10ویں امام کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں تھے. وہ صحابی مولا کا جو 10ویں امام کے پاس مدینہ منورہ میں تھا اس سے بھی روایت ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھا. امام ایک ورقے پر نگاہ کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے. اچانک اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور صدائے گریا بلند ہوتی ہے، کہتے واہ بتا میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا بابا دنیا سے چلا گیا. اپنے اس صحابی سے کہا کہ مجھے امر موجودہ جانا ہے، اپنے بابا کا غسل و کفن انتظام کرنا ہے. امام مدینہ سے تشریف لائے بغداد میں، اس لیے کہ امام کا غسل و کفن سوائے باپ کی کوئی اور نہیں کر سکتا. آتے ہیں بغداد، 10ویں امام نے غسل و کفن دیا اور اس کے بعد اہتمام سے جنازہ اٹھا اور دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا مولا موجودے سے تشریف لے آئے، اس لیے کہ جس کا وارث زندہ ہو باپ کو دفنا دیا کرتا ہے، لیکن ایک وارث کربلا میں تھا. تھی آخر جملہ، بس میرا آخری جملہ، گفتگو تمام ہو رہی ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام سے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ مدینہ منورہ سے چلے تھے اور بغداد تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے، امام مدینہ سے چلے تھے. جس امام نے بھی مدینہ کو چھوڑا ہے نا تو آخر میں جو حاضری دی ہے نا وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر حاضری دی. نوے امام بھی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنی ماں کی لہر پر آئے تھے، گریا کرتے ہوئے بغداد تشریف لے گئے تھے. میں کہوں گا اے مولا آپ گریا کرتے ہوئے بغداد تشریف لے گئے، لیکن جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو زینب بھی ساتھ تھی، ام کلثوم بھی ساتھ تھی، سکینہ بھی ساتھ تھی. حسین بھی رخصت آخر کے لیے ماں کی قبر پر آئے تھے، لیکن کیسے آئے تھے؟ میری تقریر کا آخری جملہ، راوی کہتا ہے جب نانا کی قبر پر حسین گئے تو قدم جما جما کر چل رہے، جب بھائی کی قبر پر گئے تو سیدھا تھا اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن جب ماں کی لہر پر پہنچے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی لہر پر جاتا، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا کر کہا ماں تیرے پیاسے بیٹے کا سلام لے، تیرے پردیسی بیٹے کا سلام لے. اور وہاں سے آواز آئی تھی تو فکر نہ کر، میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں تو فکر نہ کر، اے حسین تو کربلا سے چلے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. حسین کربلا تو مدینہ سے چلے گا، تیری ماں ساتھ ساتھ چلے گی. لہذا میں سمجھ میں آتا ہے جب حسین کربلا میں زلزلہ سے زمین پر تشریف لائے تو گویا ایک ماں تھی جس نے دامن پھیلایا ہوا تھا. میرے لال حسین کربلا کی زمین جل رہی ہے، تیری ماں تجھے مدینہ سے کربلا. چونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ نے فدیہ کیا، لہٰذا میں یہی توسل کرتا ہوں. بس نوے امام کی خدمت میں ساری دعائیں آپ کے ذہن میں رکھیے گا، بالخصوص رزق کی دعا. تو میں نے عرض کیا کہ خاص حدیث میں ہے کہ امام جواد کے صدقے میں مانگی جائے. اور میں یہاں پر چونکہ ذاتی طور پر میں وہاں رہ چکا ہوں، لہٰذا محسوس کرتا ہوں اس درد کو کہ پروردگار شاید یہاں حالات پھر بھی نسبتاً مناسب ہوں جہاں سے میں آ رہا ہوں. پروردگار مومنین پر بہت سارے مومنین حالات بہت سخت ہیں. پاکستان میں حرام کمانا پھر آسان ہے لیکن حلال کمانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم تیری خدمت میں وسیلہ دیتے ہیں امام تقی امام جواد علیہ السلام کا. یہاں پر بھی جو میرا جوان ساتھی بالخصوص جو آئے ہیں تشریف لائے ہیں، اگر کسی کو کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار رزق کا وسعت نصیب فرمائے. میں توسل کرتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد بن علی
أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع ہر ایک کے لیے مل کے انشاءاللہ سب کی دعا کرو يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. توسل ابھی کرتے ہیں ایک دو میں اور آپ کو یاد دلا دوں. انس کے نبی امام مدینہ سے چلے بغداد تشریف لائے, وہاں پر شہید ہو گئے. آج جب انشاءاللہ آپ کو اللہ نصیب کرے گا آزمین تشریف لے جائیں, وہاں پر عظیم الشان حرم ہے, زری ہے, گنبد ہے, لیکن یہ مولا اپنی ماں سے ودا کر کے مدینہ سے تشریف لائے تھے. اس ماں کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. مدینہ منورہ میں فاطمہ زہرا کی قبر ہے. آپ یہاں بیٹھ کر نبی امام کی مجلس کر رہے ہیں, لیکن کسی کو مدینہ میں فاطمہ زہرا کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی وہاں کھڑے ہو کر زیارت نہیں پڑھ سکتا, کوئی یا فاطمہ زہرا نہیں کہہ سکتا. تو جیسے نبی امام کا مزار آباد ہے کازمین میں, ویسے مدینہ منورہ کے جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کی اسباب کے لیے انشاءاللہ, اور جتنے وہاں پر فاسقین موجود ہیں, جتنے منافقین ہیں, سب جلد سے جلد واصل جہنم ہو انشاءاللہ. اور سب کی نیست نابودی کے لیے سب مل کر یا وجیہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. آخری ظہور امام زمان کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ارزقنا في الدنيا جارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله